اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست استفادے کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم ان کے اوپر نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی رکھیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور اعلانیہ خیرات بھی کیا کریں، اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی کہ کوئی چیز دے کر نیک اعمال خرید لیے جائیں، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی کہ کوئی دوست تمہیں نیک اعمال دے دے، ایسا بھی نہیں ہوگا، وہاں تو نفسی کا عالم ہوگا۔ تو نماز کام آئے گی، جنہوں نے نماز کی پابندی کی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے میرے رب مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجئے، اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ پہلی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرے نمبر پر نماز کا قائم کرنا ہے، اور زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر فرمایا نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو، اور رمضان المبارک کے روزے رکھو۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا جب میں یہ سارے اعمال کر لوں گا تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ تو ارشاد فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے، اور پورے خشوع سے نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے نماز پڑھتا ہے،
تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں اور چاہے تو عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ حدیث جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اس کو جنت میں جانے سے صرف اس کی موت روکے ہوئے ہے۔ ایک روایت میں آیت الکرسی کے ساتھ سورہ قل اللہ احد پڑھنے کا بھی ذکر ہے، یعنی جو شخص ہر فرض نماز کے بعد قل هو اللہ احد اور آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ صرف موت ہے، اور اگر اس موت یعنی اس رکاوٹ کو ہٹا دیا جائے، مطلب یہ ہے کہ موت اگر آ گئی تو پھر اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور نماز کے چھوڑنے پر حدیث میں بہت سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں وہ کامل ایمان والا نہیں، جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو نماز نہ پڑھے اس کا کوئی دین نہیں۔ نماز کا درجہ دین میں ایسا ہی ہے جیسے سر کا درجہ بدن میں ہے، یعنی جیسے سر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح نماز کے بغیر دین باقی نہیں رہ سکتا۔ اور جس شخص نے نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے کہ گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب چھین لیا گیا ہو۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ اور دادا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم کیا کرو،